السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں حدیث کے بارے میں جو ہمیں نالج ہے اس چیز کو آپ کے سامنے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور حدیث کے بارے میں سننا یا جاننا یہ بھی ایک ثواب ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے نالج ہے اور اس نالج کو آپ کے سامنے بھی شیئر کیا جائے، اور آپ اس چیز کو ضرور سنیں گے کیونکہ اس میں آپ کے لیے بھی ثواب ہی کا کام ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا تعلیم دی تھی، کیا اس تعلیم کے اکارڈنگ اور مطابق ہم لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، میں بھی ایک پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں کوشش ضرور کر رہی ہوں کہ جو بھی چیز سنت ہے اور اس سنت کو فالو کریں، گریجولی فالو کر کے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تبدیلیاں ضرور آئیں گی، اور مجھے لگتا ہے اچھی طرح سے تبدیلی بھی آنی جب ہی لازمی ہے جب ہم اس چیز کو عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی تبدیلی ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے، اور آپ لوگوں کے بھی اندر ہوگی۔ آپ نے دیکھا آج کل کیا ماحول چل رہا ہے، ماحول ہر طرف لوگوں میں تعصب ہے، لوگ ایک دوسرے کو قرض کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی پریچنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ اگر سنیں گے تو واقعی ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، واٹ ایور وی پیپل آر ڈوئنگ۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکہ میں لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، اور وہاں پہ فورنیکیشن، اٹ مینس دیٹ زنا، یہ سب پھیلا ہوا تھا۔ لوگ شراب پیتے تھے، لوگ جوا کھیلتے تھے، تو دیز آل ایونٹس ور پریویلنگ دیٹ ٹائم آلسو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیول لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ کی جو وحی ہے میں ان چیزوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پہنچایا بھی۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تبھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدین کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی چاچا، ان کے دادا جی کی سرپرستی تھی ان پہ، ان کو برنگ اپ کرنے کی۔ ان کو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے کوئی بھی سرپرستی نہیں، لیکن ان کا راستہ دیکھیے کتنا اچھا تھا، کتنا دین پہ چلنے والا، اور لوگوں کو دین کے راستے پہ چلانے کے لیے انہوں نے جو ہے قدرتی ان کے دل و دماغ میں ایک یہ تھا، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنا، اور کبھی بھی کسی چیز کے لیے جو ہے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ آپ نے سنا بھی ہے کہ ان کے اوپر ایک بوڑھا جو کہ ہمیشہ جو ہے کوڑا ڈال دیتی تھی، جب انہوں نے اس بات کو ایک دن اس بوڑھا کو نہیں دیکھا تو ان کے گھر چلے گئے ان کی خیر خبر لینے کے لیے کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ بوڑھا اماں نہیں دکھ رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس طرح سے آپ جب ہم ان کی پریچنگ کو سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول ہیو ٹو فالو، وی ول ناٹ ہیو اینی پرابلم ٹو ایڈجسٹ واٹ ایور ہیز بین گوئنگ آن ان آور سوسائٹی۔ جب انہوں نے جب مکہ میں تھے تو گریز کے لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، تب انہوں نے یہ کہا
کہ مکہ کے لوگوں کو کہ ہم دو دو کر کے جو ہے مدینہ چلے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ تعجب نہ ہو اور لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں کہ ہمارا کیا انٹینشن ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اس طرح سے۔ لیکن ان کا کیول یہی مقصد تھا کہ برائیوں سے یا پھر لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ رہیں گے تو خون خرابہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے، اس سے بہتر ہوگا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ جو کتاب ان کے اوپر اتری، جو ان کو لاسٹ خطبہ کہا جاتا ہے، تو اس خطبہ کے تھرو انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور پھر لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگ دین کے راستے پہ چلیں، لوگ برائیوں سے بچیں، ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں، لوگ زنا نہ کریں، لوگ گیمبلنگ نہ کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے راستہ دکھایا کہ ہمیں گیمبلنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فورنیکیشن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غلط چیزوں کو جو ہے موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں سے پیار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی انہوں نے پریچنگ دی، اور اس پریچنگ کو بھی ہم ابھی بھی جو ہے فالو کر کے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی اگر ہمارے بارے میں کچھ بھی کوئی کہتا ہے تو دیٹ ٹائم وی اسٹارٹ ٹو یوز دیٹ ابیوزنگ لینگویج، وی اسٹارٹ ٹو curse them, but we should not curse them. Instead of cursing them, we should really think the preaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and according to him we should do the work. Then obviously all the people we will like, and we will not have that any problem. Just like everybody is telling Hindu, Muslim, Christian, this type of the feelings they have. کوئی بات نہیں، آپ کسی کو بھی کچھ بھی کرنے دیجئے۔ اگر وہ ہم سے کہتے ہیں ہندو برادرز کہ مسلمس برے ہیں، مسلم خراب ہیں، تو وی شوڈ ناٹ ٹیل اینی تھنگس، وی شوڈ ناٹ ٹیک آل دیز تھنگس آن اوور ہارٹ، وی شوڈ اونلی تھنک دا پریچنگ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ ایور ہی ٹولڈ while that he was in the Makkah. He was tortured, humiliated by the people, and you know that in that Makkah, and while he was there, the people and that they were worshipping, and they started to keep the idol also. Then that he told to the people that we should not worship to the idol. Instead of worshipping the idol, we should worship the Allah. In this way he preached to the people. تو اس وقت بھی لوگوں کو پریچ کیا جاتا تھا، اور ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ لوگ ان کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ Instead of following him, the people and that they were abusing, the people they were throwing the garbage, the people they started to curse him. Then in the same way, those people who are the good and that they will be cursed and that they will be abused. In the same way that the Muslims, they are being cursed. Those people, we start to think that we are in the minority, and so that these people and that they are cursing. But it is not like that. We should love. This is the preaching of Allah. This is the preaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because that this thing was inculcated and through the voice by the Allah to him, कि you spread this message among the people, and he spread the message among the people, and he told to that he just raised his finger, and that he started to tell that 3 times he raised the fingers, and he told that whatever the God has told to me, and that I'm spreading and that I'm conveying this message among you people, so you must follow. میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح کا ماحول ہے، گورنمنٹ نے ماحول کریٹ کر رکھا ہے، ہندو، مسلم، کرسچن اور فارمر، تو یو شوڈ ناٹ وری اباؤٹ دیٹ. آپ اس کو وری مت کریے، آپ ان کی پریچنگ پر دھیان دیجئے کہ اگر اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تو اللہ ہی ان چیزوں کو دور کریں گے. لیکن ہمیں کسی کے بارے میں
غلط سلط نہیں بولنا چاہیے. ایون دو وی شوڈ ناٹ کرس دا گاڈ, sorry, even though we should not curse the garment. Instead of the garment, I told like this, that use, sorry. And we should not do this type of the things کہ گارمنٹ خراب ہے یا مودی خراب ہے. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے. کیول ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اپنے دلوں کی قدورت کو دور کریں, اور اللہ کے حکم اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بتایا, اللہ کی وحی کو انہوں نے ہمارے تک پہنچایا, ان چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. جیسے انشاءاللہ الحمدللہ I have been following, I'm trying my best کہ whatever I have that lackness and that I have to do. میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ میری خوشی کا کیا راز ہے, کیونکہ میں کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتی. میں ہر چیز کو کہتی ہوں کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے ایسا کیا ہے, تو اسی طرح سے آپ بھی یہ سوچئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور ہوں گی. الحمدللہ جو ہمارے لیے غلط سوچ رہے ہیں ان کا بھی دل و دماغ بدلے گا اور ہماری طرف ان کا بھی پیار اور الفت جو ہے انکلائن ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جو ہے ودا لیتی ہوں, اور انشاءاللہ پھر سے میں کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے ریلیجیس ٹپس دیتی رہوں گی. اگر آپ کو اچھا لگے یا کچھ بھی آپ کو کچھ غلط بھی لگتا ہے تو یو کین کریٹیسائز, یو کین ڈیناؤنس می, آئی ول ریئلی کریکٹ. اینڈ if I have the corrections, then obviously it will be the good, and that it will be the great implementations in my behavior or the department. اوکے, اینڈ تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ I'll also pray for you people also کہ ہمارے قوم کی یا پھر ہمارے کنٹری کی, ملک کی جو بھی کنڈیشن ہے اس حالات کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے اور سبھی کو اپنے حفظ و امان میں خوش رکھیں اور ان کی حفاظت کریں. اللہ حافظ.